بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو زندگی میں سچے رشتوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ان رشتوں میں اگر خلوص اور محبت ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، لیکن لالچ اور عرض ان رشتوں کو بوجھ بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عابد ایک تعلیم یافتہ سربر روزگار اور باشعور انسان ہے۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور وہ اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ مقیم تھا، لیکن وہ ان پر ہرگز بوجھ نہ تھا، کیونکہ ان کا اپنا کاروبار بڑے اچھے انداز میں چل رہا تھا، بلکہ اس سے اس کے بھائی اور بھابھی کو بڑا فائدہ حاصل تھا، تو وہ ان کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو رہا تھا۔ پھر وہ اسے کیسے جانے دیتے؟ اس کی بھابھی نے اس مرغی سے روزانہ سونے کا انڈا حاصل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے عابد کے لیے اپنی بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ لڑکی قبول صورت تھی اور خاندان بھی مناسب تھا، اس لیے انکار کی بظاہر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن عابد اس رشتے کے پیچھے چھپی اصل عرض و آیت کو سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس رشتے کی بنیاد لالچ پر کی گئی ہو وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ جب شادی کے لیے گھر والوں کا اصرار بڑھا تو اس نے اپنے کام کرنے والی ایک بیوہ سے شادی کر لی، کیونکہ وہ اس کے حسن و اخلاق اور بلند کردار سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس محنت کش خاتون کو اس کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس کے جائیداد سے قطعاً کوئی دلچسپی ہے، بلکہ وہ تو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اور تھن ڈھانپنا چاہتی ہے۔ جب عابد نے اس سے شادی کی تو سارا جہاں دشمن ہو جانے والا معاملہ ہوا۔ شروع میں جب گھر والوں کی طرف سے ہی مخالفت کی گئی تو اس نے سوچا کہ معاملہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا، لیکن مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس روز زور زور کی بک بک جگ جگ سے تنگ آ کر اس نے اپنا کاروبار سمیٹا اور کراچی آ گیا۔ کراچی آتے وقت اس کے ذہن میں بہت سے خدشات اور وسوسے تھے۔ اس نے تمام اندیشے نظر انداز کرتے ہوئے اللہ پر توکل کیا۔ کراچی آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ منی پاکستان میں آ گیا ہے۔ یہاں پٹھان بھی ہے اور پنجابی بھی، مکرانی بلوچ بھی ہے، تو سرائکی بھی، سندھی بھی ہے اور کشمیری بھی، بہاری بھی، اور مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ عرض ہر علاقہ، ہر زبان کا بولنے والا اور ہر مسلک کا فرد موجود ہے۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک مہرباں ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ یہاں اس کا کاروبار بھی خوب پلا پھولا۔ اسے تو ایسے لگا کہ کراچی وہ مہربان اور شفیق شہر ہے کہ اگر یہاں کوئی مٹی لے کر بھی بیٹھے تو شام سے پہلے پہلے اسے بیچ کر اٹھے گا۔ اس غریب پرور اور فراخ دل شہر نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنوں کے لیے اپنے بازو عقیے کیے ہوئے تھے۔ مزار قائد سے مزار عبداللہ شاہ غازی تک اس کے دن بھر میں کئی چکر لگتے، اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتا کہ یہاں کوئی کسی کی زندگی میں بلا وجہ مداخلت نہیں کرتا۔ ہر ایک دوسرے سے ہمدم پیشانی سے پیش آتا ہے۔ مسائل بھی ہے اور بہت ہے وسائل بھی۔ وسائل کی بھی شدید قلت ہے، لیکن ہے جذبہ جنو تو ہمت نہار کا سبق انسان یاد رکھے تو اسے منزل بھی مل جاتی ہے، اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں بھی طے کر لیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد عابد کے لیے حالات بڑے سازگار رہے اور وہ خوش اور اطمینان زندگی گزارتا رہا۔ پھر حالات نے پلٹنا کھانا شروع کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شہر بے مثال کو کس کی نظر کھا گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ پہلے بدتر کا مطالبہ شروع ہوا، پھر روز بروز وصول کیا جانے لگا۔ یا الہی، یہ بم دھماکے کے ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، اندھا دھند فائرنگ، یہ سب کیا ہے؟ یا رب رحم فرما، ہر دم یہی دعا اس کے لبوں پر ہوتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگا۔ کراچی، جس نے اسے اپنی آغوش میں پناہ دے کر بہت سے سکھ دیے تھے، اب اسی کراچی میں عابد کے لیے زندگی کی راہیں تنگ ہو رہی تھی۔
کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے دوستوں، غور سے سننے کے لیے شکریہ۔ ایک شام وہ گھر پہنچنے والا تھا کہ اسے اطلاع ملی اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی گئی۔ اس کے لیے ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک روز اس کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور یہ سچویشن بڑا غمگین اور سازگار ہو گیا۔ برسوں کی محنت اور لگن سے اس نے جو اشیاء تعمیر کیا تھا وہ بکھر کر رہ گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ مایوس نہیں تھے، کیونکہ وہ کراچی کو بھی جانتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جنہیں اندھیرے پسند ہے۔ اسے یقین ہے کہ کراچی پر چھائے اندھیرے جلد ختم ہو جائیں گے اور ایک روز اجالا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔ کراچی بہت پیارا سٹی ہے، اور یہ جو کہانی ہے دیٹس اے ریئل سٹوری۔ کہانی کو غور سے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور جتنے بھی لوگ کراچی سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا کہ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔